بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن تمام انسان، حیوان، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، پورب میں، پشچم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ کے جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کا اور مہینہ مثل ہفتے کا اور ہفتہ مثل دن کا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کے نوک جوتے کا تسمہ ہوگی، جو کچھ گھر میں ہوگا اسے آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پشچم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ علاوہ وہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔
سورج کا پشتم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جاؤ۔ سورج پشتم سے نکلے گا اور آدھے آسمان سے آ کر لوٹ جائے گا اور پشتم میں ڈوبے گا۔ اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلا کرے گا، یعنی صرف ایک بار پشتم سے نکلے گا۔ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی اس کو سنے وہ اس کو جس قدر ہو سکے پھیلائے۔